السلام علیکم جی. آج ہم جس کتاب کا کہہ لیجئے تذکرہ پریسی اور بات چیت کرنے لگے ہیں 0 to 1، یہ کتاب دراصل سٹارٹ اپس کے حوالے سے اور سٹارٹ اپس کے آئیڈیاز کیسے ہونے چاہیے، اور اگر آپ نے کسی بھی نئے کام کو شروع کیا اور اس میں آپ نے مارکیٹ میں جگہ بنانی ہے تو وہ کیسے بنا سکتے ہیں. اصل میں مونوپولی کا ورڈ جو ہے نا، وہ ہمارے اس معاشرے میں جیسے پولیٹیشین کا مطلب بڑا ایک نیگیٹو ہے. پولیس مین آپ تجربہ کر کے دیکھیے کہ اگر آپ فن لینڈ میں جا کے پولیس مین کہیں تو بڑا ایک عزت دار قسم کا امپریشن آتا ہے. اس ملک اور معاشرے میں کہیں تو وہ تھوڑا سا نیگیٹو امپریشن آتا ہے. آپ کہہ لیجئے کہ مونوپولی کا ورڈ جو ہے وہ اس ہمارے ملک میں مونوپولی ایک تھوڑا سا منفی ورڈ ہے، لیکن یہاں پر مونوپولی کو جو بار بار اس کتاب میں کوٹ کیا گیا وہ میں یہ سمجھ پایا ہوں کہ آپ اپنے ایک کریٹیو نئے آئیڈیا کے ساتھ کتنے یونیک ہیں. آئیڈیا کریٹیو ہے آپ کا، کریٹیو کا مطلب ہے آپ نے تخلیق کی ہے اس کی، کتنے کریٹیو ہیں، کتنے انوویٹو ہیں جی، انوویشن زیادہ کتنی ہے، اور انوویشن کے ساتھ پھر یونیک ہو گئے آپ. ٹھیک ہے جی. مثلا یہ بڑی مجھے اچھی مثال لگی کہ اگر آپ سلائی مشین ہے اور ایک بندہ کہ جی میں نے سلائی مشین کا بزنس شروع کرنا ہے، تو وہ سلائی مشین کے جو بزنس ہو رہے ہیں اس میں کوئی شاید وہ اچھی ایک سلائی مشین بنا کے دے دے، یا وہ اپنی مارکیٹ بنانا چاہے میں سستی دوں گا، یا وہ بنائے کہ جی میری زیادہ ہینڈی ہے، استعمال کرنے میں زیادہ آسان ہے، یا کہہ لیجئے کہ ایک عام بندہ جو اناڑی بھی ہے وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے، اس کا شاید وہ اس طرح کی نیش بنانا چاہے گا، یا جو سارے کر رہے ہیں اسی میں ہی وہ مارکیٹ میں بیٹھ جائے گا. لیکن جب بھی آپ نے کچھ منفرد کرنا ہے، یونیک کرنا ہے، تو پھر آپ کو محنت کرنی پڑے گی پہلے آئیڈیا پہ. تو وہ انکریج کرتا ہے کہ آپ نے اگر گروتھ لینی ہے تو وہ گروتھ اگر آپ ہاریزونٹل گروتھ لیتے ہیں تو وہ زیادہ گروتھ نہیں ہوگی. ہاریزونٹل گروتھ ہے سب جیسا کر رہے ہیں ویسے ہی آپ کرتے ہوئے شامل ہو جائیں. آپ ذرا نوٹ کیجئے، ہماری لوکل مثالیں بھی لے لیتے ہیں. انارکلی میں ایک جوتوں کی دکان تھی، اس کے بعد ساری جوتوں کی دکانیں بن گئی، دیکھا دیکھی. فلودہ صرف یوسف کا تھا سر، اس کے بعد میرا خیال ہے نام نہیں لیتے، کتنے فلودہ والے آ گئے. بے نظیر کلفہ شاید کوئی ایک ہوگا جی، اس نام سے کتنے کلفے. یہ ہمارے ملک میں یہ پرابلم ہے. یہ ملک میں بڑے بزنس ماڈلز کیوں نہیں بلٹ ہو پاتے؟ اس میں ملٹیپل ریزنز میں سے ایک ریزن یہ ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں، تخلیقی آئیڈیا نہیں ہے، تخلیقی آئیڈیا کے ساتھ نہیں آتے، وہ کاپی پیسٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یعنی مطلب ایون میری فیلڈ میں اگر میں آپ کو اپنا راز بھی شیئر کر دیتا ہوں، مثال ہے سر کہ میرے پاس نیش یا آئیڈیا یہ تھا کہ اگر میں اپنا سب کچھ، یعنی یہ نہیں کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میں پیڈ میں کرواتا ہوں تو زیادہ اچھی ہیں، یا میں آپ کو کہوں جی آپ نے یہ کورس لیا، اس کے علاوہ ایک مہنگا کورس ہے وہ آپ کرنے آ جائیں. اگر میں سب کچھ پبلک کر دوں، سب کچھ یوٹیوب پہ ڈال دوں، سب کچھ اویلیبل کر دوں، تو تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا میرے کام کو یا میرے مشن کو. کیونکہ میرا یہ مشن تھا، اس لیے میں نے ہر چیز کو کیا کیا، اویلیبل کر دیا. یعنی آج ابھی کی صبح کی جتنی بھی گفتگو ہوئی، اس کے جتنے ریفرنس ہیں آپ شام کو دیکھیں گے جا کے، وہ سارے لنکس آپ کے واٹس ایپ گروپ میں موجود ہوں گے. اس کتاب کی جتنی پریسی میں نے کی ہے، شرجیل صاحب جو آپ کو آئیڈیاز دے رہے ہیں، ان کے جو لنکس ہیں، مٹیریل ہیں، وہ سارے کے سارے واٹس ایپ گروپ میں چلے جائیں گے. کیوں چلے جائیں گے؟ تاکہ یار آپ کو زیادہ فائدہ ہو جائے. یہ تھا ہمارے ہاں ہاریزونٹل. کیا تھا ہاریزونٹل؟ یہ تھا دیکھا دیکھی ٹرینر بن گئے، اسپیکر بن گئے. ٹرینر اسپیکر بننے کے بعد کچھ نیا نہیں کیا، سلائیڈیں شیئر نہیں کرنی، ڈیٹا شیئر نہیں کرنا، سب جیسا رویہ رکھنا ہے. ٹھیک ہے جی. اسپیشل فیل کروانا، لیکن کچھ ہونا نہیں اس میں. میں نے بڑے ایسے سیشن لیے جس میں کلیم کیا گیا کہ جناب زندگی بدل جائے گی. فرینکلی بتاؤں، کوئی زندگی نہیں بدلی. اس سے زیادہ بہتر میں نے استادوں کی نشستوں میں ساتھ رہنے میں، وقت گزارنے میں، ورتنے میں سیکھا. یونیورسٹیوں سے زیادہ استادوں کی جوتیاں سیدھے کرنے میں سیکھا. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک یونیک ماڈل ہے، اس میں آپ 1 to 1 اٹیچ ہوتے ہیں. تو یہ کہہ لیجیے کسی بھی شعبے میں ہاریزونٹل گروتھ جو ہے وہ ہے کاپی پیسٹ. جی صحیح. ورٹیکل کے لیے آپ کو انوویٹو ہونا پڑتا ہے کہ آپ کچھ ہٹ کے کریں، کچھ نیا کریں. آپ بھی اپنے کاموں میں ضرور سوچئے کہ آپ جو کر رہے ہیں اس میں نیا کیا ہے. اگر کچھ نیا نہیں ہے تو آپ سب جیسے ہیں، اور سب جیسے تو بہت زیادہ ہے. ایک کام پکڑ کے اگر اس کی پیک پہ چلے جاتے ہیں تو جو کانفیڈنس آپ کو ملتا ہے، پھر آپ باقی کام بھی کر لیتے ہیں. یعنی آپ کئی کام کر رہے ہیں اور ساری خراب کر رہے ہیں، آپ نے کئی انیشیٹیوز لیے ہیں اور ساری ایوریج ہیں. اس سے بہتر ہے آپ ایک کام کریں، لیکن اس ایک کام میں پھر آپ جیسا کوئی نہ ہو. اب ہوتا کیا ہے، انسان کو اعتماد کے لیے کامیابی چاہیے.
کیا بولا ہے؟ اعتماد کے لیے کامیابی چاہیے. یس, آپ جب بھی کامیاب ہوتے ہیں نا آپ کو اعتماد ملتا ہے. آپ کو کامیابی تو ملتی ہے, کامیاب ہونے سے تو کامیابی ملی, لیکن ایک بائی پروڈکٹ کا نام ہے کانفیڈنس, اور اس کانفیڈنس کو ریفائن کروں تو وہ ہے سیلف کانفیڈنس. آپ کا خود پہ اعتماد کہ آپ کو پتہ لگا میں کر سکتا ہوں. انسان کو اچیومنٹ انسان کی کہہ لیجیے خوراک ہے ترقی کی, یعنی مزید اچیو کرنے کے لیے پچھلی اچیومنٹس بڑی ضروری ہیں, یا کسی کا یہ یقین دلانا کہ تم کر سکتے ہو یہ بڑا ضروری ہے. سو یہ کانفیڈنس ملنے کے بعد ہوتا کیا ہے, آپ ایک ایریا میں ایک فیلڈ میں نام بنا چکے ہوتے ہو, اور اس کے بعد آپ اچھا پاکستان میں بھی ہم نام نہیں لیتے, کئی لوگوں نے اس سے ملتی جلتی کوششیں کی ہیں اس فارمولے کو فالو کرتے ہوئے. مثلا کو بیکری میں کامیاب ہوا ہے تو اس نے کوشش کی ہے میڈیسن میں گھسنے کی, یا باقی اور ہوٹل انڈسٹری میں, یا پھر کسی ریسٹورنٹس میں. لیکن عموماً وہ ایک چیز جو پہلی تھی نا اس سے کامیاب نہیں ہو سکے, وہ ویسی کامیاب نہیں ہو سکی, بلکہ یہ بھی دیکھا گیا کہ وہ پہلے والی چیز کا معیار بھی نیچے چلا گیا. یعنی بیکری میں لیں تو میں نام نہیں لے رہا, لیکن آپ دیکھیں کہ اب لوگ اتنی پرچیزنگ نہیں وہاں سے کرتے. اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ ایک بیکری آئٹمز میں بھی اس سے بہتر چیز موجود ہے اسی قیمت پہ, تو وہ کہتے ہیں جی ہم اتنے پیسے خرچ کیے خراب چیز لیں اس سے بہتر ہے اچھی چیز لے لیں. ٹھیک ہے نا سر؟ تو آپ بھی اپنی زندگی میں اس میں ایکشن والا کام یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں کوئی ایک شعبے کا کام پکڑیں, ایک شعبے کا, لیکن وہ دی بیسٹ ہو. میں بڑی دیسی مثال اس کی دیتا ہوں کہ لاہور شہر میں اچھا سموسہ کہاں ملتا ہے, 2-3 ہی ہوں گے. اب دیکھیں سموسے میں بھی اگر کسی کا نام ہے تو وہ چند نام ہے. نان چنے, یس سر, یس سر, نو ڈاؤٹ سب کے بک رہے ہیں, لیکن جس کے بڑے کمال ہیں وہاں پر جا کے آپ دیکھیں وہاں لائنیں لگی ہوں گی. حلوہ پوڑی, لسی, چھوٹی چھوٹی چیزیں ساری. آپ کو پائے, یس, آپ کو پتہ لگے گا یار اس میں 3 نام ہیں بڑے. مچھلی, یس, ایسا ہی ہے سر, سردیوں میں ملتی ہے, اچھی کس کی ملتی ہے. فوراً میں کیونکہ وہ کہہ لیجیے ہم ویڈیو میں نام نہیں لے سکتے ان کی مشہوری, یا باقی ناراض ہو جائیں گے. تو یہ سب کے سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک چیز پکڑی اور اس کی ایک چیز کی پیک پہ چلے گئے. تو آپ بھی اپنی زندگی میں کوئی ایک کام پکڑیں اور اس کو اتنا دی بیسٹ کریں, اتنا پالش کریں اور اتنا کمال کریں کہ مونوپلی بلٹ ہو جائے. کچھ لوگوں کے ساتھ ڈبل فیلئر اٹیچ ہوتا ہے. ایک ان کا کسٹمر بھی ناراض ہوتا ہے اور جو ساتھ کام کر رہے ہیں وہ بھی ناراض ہوتے ہیں. ایسی بے شمار مثالیں, یعنی جس میں یعنی کہ کسی کا آغاز میں ہی اسے فیلئر اس لیے مل گیا کہ دونوں ہی جگہ پہ, وہ دونوں کہہ لیجئے سر وہ گراؤنڈز پہ وہ فیل تھا. ایک فیل تھا وہ اپنے امپلائیز جو ساتھ ٹیم جڑی ہوئی ہے, اور دوسرا جن کو ڈیلیور کرنا تھا کچھ بھی دینا تھا ان کے ساتھ بھی فیل تھا. اچھا کئی لوگ کامیاب ہونے کے بعد ایسے ہو جاتے ہیں, وہ سب سے پہلے کیا ہوتے ہیں جی, وہ اپنے ساتھ جڑے لوگوں کو خراب کرتے ہیں, وہ پھر ان کو خراب کرتے ہیں. اس طرح اپنے کہہ لیجئے کہ اپنا جو کلائنٹس ہیں ان کے ساتھ بھی اتنے برے ہوتے ہیں, جن تک پروڈکٹ جا رہا ہے وہ اتنے بدتر اور بدترین ہوتے ہیں, یا اتنے تکبر میں آ چکے ہوتے ہیں کہ وہ دونوں چیزیں ملتی ہیں اور پھر اس کے بعد ڈکلائن شروع ہو جاتا ہے. مجھے سب سے اچھی چیز یہ لگی کہ جب بھی آپ مقابلے کا شکار ہیں آپ کریٹیو نہیں ہو سکتے. مقابلہ آپ کی کریٹیوٹی کو چھین لیتا ہے. آپ دراصل آپ مثال لے لیجئے کہ آپ نے کہیں پہنچنا ہے اور آپ ٹانگیں کھینچنے والوں کے ساتھ ایڈریس کرتے ہیں, ان کے ساتھ ان کے جواب دیتے ہیں, ان پہ اپنی انرجی لگاتے ہیں, تو آپ وہاں پہنچنے کے لیے جو انرجی چاہیے تھی وہ کھونے لگ پڑے. جو مین دھارا تھا, اسٹریم لائن تھی, وہ انرجی کم ہونے لگ پڑی, اور اس کی بجائے آپ کمپیٹیٹرز کو کیا کرنے لگ پڑے, انٹرٹین کرنے لگ پڑے, ایڈریس کرنے لگ پڑے. تو وہ کہتا ہے کہ مونوپلی میں سب سے بڑی پاور یہ ہوتی ہے کہ آپ اتنے یونیک اور اتنے منفرد اور اتنے یکتا علیحدہ ہوتے ہیں کہ آپ اپنے کام میں لگے رہتے ہیں, آپ کو پرواہ نہیں ہوتی. یہ کہتا ہے کہ مستقبل ایک انپریڈکٹیبل چیز ہے جس کو نہیں دیکھا جا سکتا, یہ نہ دکھتی ہے نہ اس کو سنا جا سکتا ہے. اب کیونکہ دیکھا سنا نہیں جا سکتا مستقبل کو, تو آپ کے پاس 2 آپشنز ہیں, ایک آپ پلان بنائیں, ایک آپ پلان نہ بنائیں. وہ کہہ رہا ہے اگر یہ دونوں آپشن ہیں تو پلان بنائیں. ماٹھا پلان نہ بنانے سے بھی اچھا ہے. پلان بنانے سے امید قائم رہے گی آپ کی, لیکن اگر آپ پلان بنائیں گی نہیں کیونکہ جی انپریڈکٹیبل ہے تو بھائی وہ پھر ہوگا بھی نہیں. تو آپ نہ بنائیں, اور بنائیں میں سے بہتر آپشن وہ کہہ رہا ہے کیا ہے, یہ مجھے بڑی اچھی بات لگی, یعنی کہ پلان بنانے کے اوپر پیٹر تھیل کا یہ جملہ بڑا ہی قابل غور لگا کہ وہ کہہ رہا ہے اگر 2 آپشن ہیں پلان بنائیں یا نہ بنائیں تو بنائیں,
کیونکہ جب آپ پلان بنا لیں گے تو آپ کی ڈھارس بندی رہے گی, آپ لگے رہیں گے, آپ فوکس رہیں گے, اور سب سے بڑھ کے آپ کی امید قائم رہے گی.